کوئی رشتہ دار آپ کے گھر تشریف لائے، کوئی دوست آپ کے گھر آ جائے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے اس کی مہمان نوازش کرنا ہے، بہتر سے بہتر کھلاؤ، بہتر سے بہتر پلاؤ، اچھی گفتگو کرو اس کے ساتھ، اس کا حال پوچھ لیا کرو، اس میں کوئی کمی مت کرو رشتہ دار کے ساتھ۔ لیکن جب آپ کا رشتہ دار، جب آپ کا دوست، جب آپ کا پڑوسی، جب آپ کا کوئی عزیز آپ کو رخا دے دے، شادی کا ویڈنگ کارڈ دے دے، تب منہ کو بند مت رکھیے، تب منہ کھولیے اور ان سے سوال کیجئے رخا لانے والے کے ساتھ کہ بھائی کیا اس شادی میں جہیز ہے؟ کیا اس شادی میں شادی کا کھانا ہے؟ کیا اس شادی میں لڑکی کے باپ سے کوئی خرچہ کروایا جا رہا ہے؟ کیا اس شادی میں خلاف شریعت کچھ کام ہو رہے ہیں؟ اگر پتہ چلا کہ وہ شادی نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اگر پتہ چلا کہ اس شادی میں جہیز ہے، اگر پتہ چلا کہ اس شادی میں شادی کا کھانا ہے، تب کیا کرنا ہے؟ تب اس رشتہ دار کو عزت کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو صاف کہنا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے دوستی ہے، میں آپ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ شادی کا جو طریقہ آپ نے رکھا یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ جو میرے نبی کے طریقے کا بیکاٹ کر کے، میرے نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر سماج کے طریقے پہ جو شادی کر رہے، آپ رسم و رواج کے طریقے پہ جو دعوت کر رہے، اگرچہ کہ میرے نبی کا طریقہ زندہ ہے، میرے نبی کی بیٹیوں کا طریقہ زندہ ہے، آپ میرے نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے طریقے پہ شادی کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اس عمل میں شرکت نہیں کر سکتا، میں آپ کے اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ منہ کے سامنے کہنا ہے ساتھیوں یہ صحیح کام ہے، شادی میں شرکت نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کیوں شرکت نہیں کر رہے ہیں اس کی شادی میں، آپ اس کی دعوت میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، یہ وجہ اس کو بتانا ہے، تبھی جا کر اس کی اصلاح ہوگی۔ اگر آپ قبول کر لیے دعوت نامہ، کچھ بھی نہیں بولیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کیوں شرکت نہیں کی ہے اس کی دعوت میں؟ اس کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ سوچے گا اس نے تو گاؤں گیا، وہ سوچے گا اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس کو پتا چلے تبھی تو جا کر احساس ہوگا، اس کو پتا چلے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ میرے رشتہ دار نہیں آئے میری دعوت میں۔ کب پتا چلے گا؟ ان سے کہا جائے۔ ہاں پھر آپ کیا کریں؟ یا تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کوئی بہتر سے بہتر تحفہ لیجئے، پھر اس نئے جوڑے کو تحفہ دیجئے، چونکہ شادی کرنا غلط نہیں ہے ساتھیوں، شادی کرنا غلط نہیں ہے، شادی میں نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا غلط ہے۔ اس نے شادی کیا، صحیح کیا، طریقہ نبی کا نہیں اپنایا، یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے اس کی شادی کا بیکاٹ کیا، لیکن شادی تو کیا اس نے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ شادی کے بعد اس کے گھر پہنچنا ہے اور پھر اس کو بہتر سے بہتر تحفہ دیجیے، ان کو مبارکبادی دیجیے، پھر ان سے کہیے کہ میری کافی خواہش تھی آپ کے شادی میں آنے کی، لیکن آپ نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔